جو لوگ تہران گئے ہیں زیارت کے لیے تو وہاں ان کی زیارت پر تشریف لے گئے آپ تہران کے شہر رے میں ان کی زیارت ہے اور ان کی زیارت کے قریب 2 زیارتیں اور ہیں، ایک جگہ پر 3 زیارتیں ہیں، 3 جو ہے وہ مقدس مقامات ہیں۔ عبدالعظیم حسنی کی زیارت ہے، شہزادہ حمزہ جو امام رضا کے بھائی ان کی زیارت ہے، اور شہزادہ طاہر جو بیٹے ہیں کس کے، جو نواسے ہیں امام زین العابدین کی، امام زین العابدین کے پوتے ہیں۔ نوا لکھا ہوا، نوا بعض کو فارسی میں نواسے کو کہتے ہیں اور بعض کو پوتے کو کہتے ہیں، تو ظاہر ہے پوتے ہوں گے، اس وجہ سے جو ہے وہ ان کو اتنا بڑا مقام، اتنی بڑی منزلت حاصل ہے۔ عبدالعظیم حسنی یہ 3 ہجری میں یہ تھے اور ایک زندگی کی انہوں نے، اور انہوں نے 4 اماموں سے روایات نقل کی، امام موسیٰ کاظم سے، امام رضا سے، امام جواد یعنی امام تقی سے، امام ہادی یعنی امام نقی سے، اور امام حسن عسکری سے انہوں نے روایت نقل کی۔ ان کی جو ہے 2 مشہور کتابیں ہیں، ایک خطب امیر المومنین کے خطبے انہوں نے ایک کتاب میں اکٹھے کیے، اور انہی کی کتاب سے سید رضی نے نہج البلاغہ میں کافی استفادہ کیا۔ پھر ان کی ایک اور کتاب ہے یوم اللیل، دن رات کے جو مستحبات ہیں، واجبات ہیں، ان کو انہوں نے بیان کیا۔ پھر ان کی جو حدیثیں جو انہوں نے روایت کی ائمہ سے، ان کو ایک جگہ اکٹھا کیا کس نے؟ شیخ صدوق نے۔ شیخ صدوق کون ہے؟ جنہوں نے کتاب لکھی ہے من لا یعذر الفقیہ، اور اس کتاب کا نام ہے جو انہوں نے اکٹھی کی ہے شیخ صدوق نے، جامع اخبار۔ اخبار کہتے ہیں احادیث کو، احادیث کے لیے 4 لفظ استعمال ہوتے ہیں، حدیث، اخبار یا خبر، روایت، سنت، 4 لفظ ایک ہی معنی کے لیے استعمال ہوتے ہیں، یعنی یہ 4 لفظ جو ہے کیا ہے؟ مترادف ہیں، جسے آپ کہتے ہیں سنن، خبر، حدیث، روایت اور سنت، 4 لفظ۔ اور یہاں پر جامع اخبار یعنی ایسی یعنی احادیث کا مجموعہ، حدیث کو جمع کرنے والا، اکٹھا کرنے والا ایک جو ہے وہ نسخہ، اس لیے اسے جامع اخبار کہا جاتا ہے۔ شاہ عبدالعظیم حسنی کے حوالے سے جو چیز مشہور ہے، یہ گئے ہیں امام نقی علیہ السلام کی بارگاہ میں۔ کہاں سے گئے ہیں؟ تہران سے۔ کہاں گئے ہیں؟ سامرا گئے، اور وہاں جا کر امام نقی کی بارگاہ میں اپنے عقیدے کو انہوں نے بیان کیے۔ امام نقی نے ان کے عقیدے کی تائید کی۔ 2 نقطے یہاں سے ملتے ہیں۔ پہلا نقطہ ملتا ہے کہ جب ہمارے عقیدے میں گڑبڑ ہو نا، کوئی ہم ادھر ادھر کی باتیں کر رہے ہوں، اپنی طرف سے فتوے دے رہے ہیں، اپنی طرف سے چیزیں بیان کر رہے ہوں، چاہے عقیدے میں ہو چاہے احکام میں ہو، تو وہاں ہمیں چاہیے کہ وہاں پر علماء کے سامنے چیز بیان کریں تاکہ ہمیں پتہ چل جائے کہ ہمارا عقیدہ صحیح ہے یا صحیح نہیں، تاکہ جو ہم غلط راستے پہ نہ چل رہے ہوں، ہم کہیں انحراف کی طرف نہ جا رہے ہوں، ہم کہیں جو ہے بہراہے کی طرف نہ جا رہے ہوں۔ یہ گئے امام ہادی نقی کی بارگاہ میں، اور وہاں پر انہوں نے اپنا عقیدہ بیان کیا، اور اس کی عبارت آپ کی خدمت پیش کرتے ہیں، اور وہاں سے جو نکات نکلیں گے بیان کریں گے، تو انشاءاللہ ٹائم ہمارا ہو جائے گا۔ صلوات پڑھ لیں۔ اللہم صلی علی محمد۔ اس جو ہے حدیث کے جو بیان ہوئی ہے، اس کے جو ہے راوی ہیں محمد بن ہارون صوفی، اور اس کے اس طرف سے جو راوی ہیں جو امام سے نقل کر رہے ہیں وہ ہیں، کون ہیں وہ ہیں علی ہے اس کا، اب خود جو عبدالعظیم ہے، اور عبدالعظیم سے روایت کی ہے کس نے؟ ابو تراب عبید اللہ ابن موسیٰ رویانی، یعنی 2 راوی ہیں یہاں پر، ایک جو امام سے نقل کر رہے ہیں، ایک نے جو جس کی آخری سلسلہ سند ہے اور روایت اس کی موجود ہے کس میں؟ شیخ صدوق کی اس کتاب میں۔ اور روایت کا اس طرح کوئی سلسلہ انہوں نے بیان کیا ہے کہ یہ گئے ہیں عبدالعظیم حسنی کس کے پاس گئے ہیں؟ امام نقی علیہ السلام کے پاس۔ جب وہاں پہنچے ہیں تو امام نقی نے ارشاد فرمایا مرحبا بکا یا ابا قاسم، اے ابو القاسم خوش آمدید، خیر مقدم، انت ولینا حقا، تو ہمارا دوستدار ہے، محب ہے۔ فقلت له یا ابن رسول اللہ انی ارید ان اعرض علیک دینی، کہ اے فرزند رسول میں چاہتا ہوں کہ اپنے دین کو آپ کے سامنے پیش کروں، جو میرا عقیدہ ہے، جو میرے احکام ہیں۔ فَإِنْ كَانَ مَرْضِيًا ثَبَّتْ عَلَيْهِ، اگر یہ صحیح ہوا تو اس پر آپ تصدیق کریں، تائید کریں، مہر لگائیں۔ حَتَّى أَلْقِيَ اللَّهُ عَزَّ وَجَلَّ، تاکہ میں اپنے خدا کی بارگاہ میں صحیح عقیدے کے ساتھ جاؤں۔ عقیدے کا صحیح ہونا بڑا امپورٹنٹ ہے۔ عقیدہ غلط ہے تو نمازیں قبول نہیں ہیں، حج قبول نہیں ہے، روزہ قبول نہیں ہے۔ فقال ہاتھ یا ابو القاسم، بیان کر اے ابو القاسم، انی اقولو، کس نے کہا؟ عبدالعظیم میں نے کہا، کس کی بارگاہ میں؟ امام نقی کی بارگاہ میں،
ان اللہ واحد لیس کمثلہ شیء، اللہ جو ہے ایک ہے، اس کی کوئی مثل نہیں ہے. خارج من الحدین الحد الابطال والتشبیہ، اور خداوند تعالیٰ دو حدوں سے خارج ہے. حد ابطال یعنی ہم کسی اس کے حکم کو باطل نہیں کر سکتے، اس کی کسی خصوصیت کو ہم باطل نہیں کر سکتے. حد تشبیہ، اور ہم اللہ کو کسی سے تشبیہ نہیں دے سکتے، اللہ کو کسی کے ساتھ ملا نہیں سکتے. فإنه ليس بجسم، خدا کا جسم نہیں ہے. ولا صورت، نہ کوئی شکل ہے. ولا عرض، اور نہ عرض ہے اس کی. ولا جوہر، اور نہ اس کا کوئی اصل اور جوہر جو ہم دیکھ سکیں ہو ہے. بل ہوا مجسم الاجسام، بلکہ وہ جسموں کو پیدا کرنے والا ہے. مصور الصور، صورتوں کو بنانے والا ہے. خالق الاعراض والجواہر، اور اعراض و جواہر کو پیدا کرنے والا ہے. رب کل شیء، ہر چیز کا رب ہے. مالک و خالق و جاعل و محدث، خداوند تعالیٰ ہر چیز کو خلق کرنے والا ہے، اس کا مالک ہے، اس کو بنانے والا ہے، اس کو کریٹ کرنے والا ہے. وَأَنَّ مُحَمَّدًا عَبْدُهُ، محمد اللہ کے عبد ہے. وَرَسُولُهُ، اور رسول ہے. وَخَاتِمُ النَّبِيِّينَ، اور خاتم النبیین ہے. وَلَا نَبِيَّ بَعْدِي، اور لا نبی بعدہ الی یوم القیامہ، محمد کے بعد کوئی نبی نہیں ہے یوم القیامت تک. وَأَنَّ شریعتہ خاتم الشرائع، نبی جو شریعت لایا وہ آخری شریعت ہے. وَلَا شرائع بعدہ الی یوم القیامہ، اس کے بعد قیامت تک کوئی اور شریعت نہیں ہے. فَأَقُولُ أَنَّ الْإِمَامَ وَالْخَلِيفَةَ وَوَلِيَّ الْأَمْرِ بَعْدَهُ أَمِيرُ الْمُؤْمِنِينَ علی بن ابی طالب ثم الحسن ثم الحسین ثم علی بن الحسین ثم محمد بن علی ثم جعفر بن محمد ثم موسیٰ بن جعفر ثم علی بن موسیٰ ثم محمد بن علی ثم انت مولایا. پھر وہ کہتا ہے کہ میں نے اس طرح بیان کیا کہ پیغمبر کے بعد جو امام ہے خلیفہ امام علی ہیں، پھر امام حسن ہے، پھر امام حسین ہے، پھر امام زین العابدین ہے، پھر امام باقر ہیں، پھر امام جعفر صادق ہیں، پھر امام موسیٰ کاظم ہیں، پھر امام رضا علیہ السلام ہیں، پھر امام محمد تقی ہیں، اور پھر آپ ہیں. فقال لأنه لا يرى شخصه، پھر اس کے بعد جو ہے وہ ثم انت مولاي. فقال علی علیہ السلام، پھر علی علیہ السلام نے ارشاد فرمایا. علی جہاں سے کون مراد ہے؟ علی نقی، علی ہادی. پھر انہوں نے ارشاد فرمایا من بعدی الحسن ابنی، میرے بعد میرا بیٹا حسن عسکری ہے. فکیف للناس بالخلف بعدہ، پھر جو اس کے بعد حسن عسکری کے بعد ایک اور خلیفہ ہوگا اور لوگ اس کے بارے میں کیا سوچتے ہیں. قال فقلت کیف ذاک یا مولا، پھر عبدالعظیم کہتے ہیں میں نے امام سے سوال کیا کہ کیسے ہوگا، وہ کون ہوں گے، کس طرح ہوں گے. پھر جو ہے وہ امام نے ارشاد فرمایا لأنه لا يرى شخص، لوگ جو ان کو نہیں دیکھیں گے. ولا يحل ذکرہ باسمہ حتی یخرج، اور وہ غیبت میں ہوں گے یہاں تک کہ وہ ظہور کریں. فَيَمْلَأُ الْأَرْضَ قِسْطًا وَعَدْلًا، جب ظہور کریں گے زمین کو عدل و انصاف سے بھر دیں گے. کما مُلِئَتْ ظُلْمًا وَجَوْرًا، جیسے وہ ظلم اور جور سے بھری ہوئی ہوگی. فَقَالَ قُلْتُ أَقْرَرْتُ، پھر میں نے کہا، کس نے؟ عبدالعظیم نے. کس کے سامنے؟ امام نقی کے سامنے، کہ میں اقرار کرتا ہوں ان تمام عقائد کا. اور ایک اور چیز کا، وہ کیا؟ اقول ان ولی ولی اللہ، جو آدمی ان سے محبت کرے گا وہ اللہ سے محبت کرے گا. وعدوہم عدو اللہ، جو ان سے دشمنی کرے گا اللہ کا دشمن ہوگا. وطاعتہم طاعت اللہ، ان ہستیوں کی 12 ہستیوں کی جو اطاعت ہے اللہ کی اطاعت ہے. ومعصیتہم معصیت اللہ، ان کی بارگاہ میں گناہ کرنا، ان کی گستاخی کرنا، ان کی نافرمانی کرنا، اللہ کی نافرمانی کرنا ہے. واقول ان المعراج حق والمسألة في القبر حق والجنة حق والنار حق والصراط حق والميزان حق وَأَنَّ السَّاعَةَ الْآتِيَةَ لَا رَيْبَ فِيهِ وَأَنَّ اللَّهَ يَبْعَثُ مِنَ الْقُبُورِ. پھر میں نے کہا امام کی بارگاہ میں معراج حق ہے، حقیقت ہے، سچ ہے، اور قبر میں جو سوال ہوگا منکر نکیر کا وہ بھی سچ ہے. جنت بھی سچ ہے، حق ہے، اور دوزخ بھی سچ ہے. صراط پل صراط حق ہے، سچ ہے. میزان جہاں اعمال کو تولا جائے گا، ترازو، وہ حق ہے، سچ ہے. اور قبر میں جو حالات گزریں گے، سوال ہوں گے جو قبر میں، وہ سچ ہیں. خدا انسانوں کو قبر سے مبعوث کرے گا. وَأَنَّ الْفَرَائِضَ وَاجِبَةٌ بَعْدَ الْوِلَایَةِ، اور پھر جو فرائض واجب ہیں ولایت کے بعد، یعنی جو واجبات ہیں ولایت کے علاوہ، الصلاۃ والزکاۃ والصوم والحج والجہاد والامر بالمعروف والنہی عن المنکر. وہ کیا ہے؟ نماز ہے، زکوٰۃ ہے، روزہ ہے، حج ہے، جہاد ہے، امر بالمعروف ہے، نہی عن المنکر ہے. فقال علی ابن محمد، پھر ارشاد فرمایا. کس نے؟ علی ابن محمد کون ہے؟ امام نقی. کیا ارشاد فرمایا؟ یا ابا القاسم ھذا واللہ دین اللہ الذی ارتضی لعبادہ.
خدا کی قسم یہی وہ دین ہے جس کو اللہ نے اپنے بندوں کے لیے پسند فرمایا ہے. وَثَبَّتَكَ اللَّهُ بِقَوْلِ ثابت، خدا کے حکم سے تو اس پر قائم و دائم رہے دنیا میں بھی اور آخرت میں. اب جو لوگ نئے نئے عقیدے بیان کرتے ہیں کہ علی رب ہے، اللہ علی جل جلالہ، یہ سارے باطل ہیں. یہ ٹوٹل خلاصہ ہے عقائد کا، شیعہ عقائد کا. جو کس نے بیان کیے؟ عبدالعظیم نے امام ہادی کی بارگاہ میں، اور روایت اس کی سند بھی صحیح ہے، اس میں راویوں میں کوئی خدشہ نہیں ہے. اور شیعہ بھی اسی پر عمل کرتے ہیں. اس سے ہٹ کر کوئی چیز بیان کر رہا ہے وہ شیعہ نہیں. نصیری وہ ہو سکتا ہے، اسماعیلی وہ ہو سکتا ہے، آغا خانی وہ ہو سکتا ہے، علوی ہو سکتا ہے، لیکن شیعہ نہیں ہو سکتا. شیعہ کے لیے پہلی شرط ہے کہ اس بات کا اقرار کرے کہ اللہ ایک ہے، اقرار کرے وہی خالق ہے، وہی رازق ہے، وہی پیدا کرنے والا ہے، وہی روزی دینے والا ہے، وہی ہمیں طاقت دینے والا ہے. اگر اس کے علاوہ اگر ہم عقیدہ رکھیں گے کہ فلاں ہستی بھی رزق دیتی ہے تو یہ شرک ہے. ہاں یہ کہہ سکتے ہیں کہ رزق ان کے واسطے سے ملتا ہے، ان کے صدقے سے ملتا ہے، ان کے وسیلے سے ملتا ہے. لیکن اگر اس کے علاوہ اگر آپ کریں گے اب شرک کے مرتکب ہو جائیں گے. اور پھر کوشش یہ کریں اپنے سٹیج کو کنٹرول کریں. اور سٹیج پہ بھی انسان ہے کہ شاعر ہے نا، اس کو شاعری کرنی چاہیے، سٹیج پہ جا کر فتویٰ نہیں دینا چاہیے. ایک اگر ذاکر ہے اس کو وہاں ذکر کرنا چاہیے، اس کو جا کر وہاں فتویٰ نہیں دینا چاہیے کہ جو ہے فلان چیز واجب ہے، فلان چیز مستحب ہے، اس چیز کو بجا لائیں، اس چیز کو بجا نہ لائیں. اور افسوس سے کہنا پڑتا ہے کہ کچھ لوگ جو اپنی حدوں سے خارج ہو جاتے ہیں اور پھر اوٹ پٹانگ دلیل دیں گے اپنی عقیدے پر. مثال کے میں سن رہا تھا ایک دفعہ کہ کچھ لوگوں نے رواج ڈال دیا کہ نماز میں علی ولی اللہ پڑھے، اور اس میں بھی ابھی فرقے بن گیا ہے. کوئی صرف علی ولی اللہ پڑھتے ہیں، کوئی 12 اماموں کے نام لیتے ہیں، کوئی جو ہے وہ غازی عباس کے نام لیتے ہیں. وہ ایک ہے مولانا تصدق، حافظ تصدق سے، انہوں نے تو پورے جو ہے وہ ساری ہستیوں کے نام لے لیا نماز میں. بعد میں آئے تو انہوں نے کہا کہ حافظ صاحب کلندر پاک رہ گئے نہیں، اب کوئی گل نہیں، پریشان نہ ہو، اگلی نماز بچ کسر کٹ دوں گے. جی یہ کیا ہے؟ نماز ناپی تولی ہوئی ہے، معین مشخص ہے. وہاں ہم معنی لفظ بھی آپ استعمال نہیں کر سکتے، مترادف بھی استعمال نہیں کر سکتے، وہاں کمی بیشی نہیں کر سکتے. اور جہاں تک اہل بیت کا نام ہے نا نماز میں، اہل بیت کا نام ہے نماز میں، اہل بیت کا نام نماز میں، یہ درود پڑھتے ہیں نماز میں، یہ اہل بیت کا نام. اب کہنے والا کہہ سکتا ہے کہ میں اپنی مرضی سے شامل کروں گا، نہیں، تمہاری مرضی نہیں چلے گی. خود اللہ کا نام جو ہے نا وہی استعمال کرنا جو اللہ کا نام نماز میں آئمہ نے کہا ہے. ورنہ اللہ کے جو ہے وہ ہمارے برادران اہل سنت کے مطابق 99 نام ہیں. جی ہم تو کہتے ہیں اللہ کے نام 99 نہیں ہیں، بے شمار ہیں، کیونکہ اللہ کی صفات بے شمار ہیں. ہر صفت ایک نام ہے، ہر کوالٹی ایک نام ہے. وہ حی ہے، رازق ہے، مالک ہے، خالق ہے، مصور ہے، مومن ہے، محیمن ہے، یہ سارے نام ہیں اللہ کے. کیونکہ اللہ لامحدود ہے اور ہم محدود ہیں، بس ہم اللہ کے ناموں کا احاطہ نہیں کر سکتے. اللہ کے نام بے شمار ہے. لیکن نماز میں وہی اللہ کا نام استعمال ہوگا جس کا حکم ہوا ہے. اللہ اکبر کہیں گے، مالک اکبر نہیں کہیں گے، رب اکبر نہیں کہیں گے، شافی اکبر نہیں کہیں گے، کافی اکبر نہیں کہیں گے، کیونکہ اللہ کے نام ہے نا. اللہ کی صفات سونی صفات ہے، خوبصورت صفات ہے اللہ کی. تو بس ہمیں عقیدے کے لحاظ سے یہ بڑی احتیاط کرنی چاہیے. اور پھر یہ بھی ہر چیز کا ایک ماہر ہے نا، ایکسپرٹ ہے. عقل یہ کہتا ہے کہ جو بھی مسئلہ ہو جس قسم کا اسی برانچ سے متعلقہ ایکسپرٹ سے آپ سوال کریں. ہارٹ کے مریض ہیں، ہارٹ کے ایکسپرٹ سے سوال کریں. وہاں اسپتال میں جو چپڑاسی ہے اس سے سوال تو نہیں بنتا. آپ برین کا کوئی مسئلہ ہے تو برین کے ایکسپرٹ سے سوال کریں. وہاں اسپتال کی نرس سے مشورہ لینے کا جو ہے وہ کوئی فائدہ نہیں ہے. یہ اہل بیت کا جو علم ہے توحید کے حوالے سے ہو، نبوت کے حوالے سے ہو،
عدل کے حوالے سے ہو، امامت کے حوالے سے ہو، قیامت کے حوالے سے، یہ علماء نے آپ کو بتانا ہے، مجتہدین نے آپ کو بتانا ہے، وہ اس ضمن میں اس حوالے سے ایکسپرٹ ہیں۔ ذاکر بہترین اس کی آواز ہے، اس کو آپ نے فالو کرنا، سنیں اور سرور کریں، مزہ لیں۔ شاعر بہترین شاعری کر رہا ہے، اس کے قافیے اور ردیف کو دیکھیں اور خوش آ جائیں، لیکن وہی شاعر جا کر آپ وہاں پر اگلے مرحلے میں سر کے بعد آپ کے ذہن کو کنٹرول کرنے کے بعد کوئی فتویٰ دینا جائے تو روک لیں، بھائی جی یہاں تک تمہاری یاد تھی، یہاں تک تمہارا مسئلہ تھا، ہم نے سن لیا، اس سے آگے تیرا مسئلہ نہیں ہے، اس کے بعد تجھ سے نہیں پوچھیں گے، تجھ سے حاصل نہیں کریں گے، اس کے بعد ہم مجتہد کی طرف رجوع کریں گے، عالم دین کی طرف رجوع کریں گے، علماء کی طرف رجوع کریں گے، اور ان کو بھی چاہیے کہ کیا ہے اتنی چیز بیان کریں جو ان کی دائرہ اختیار میں۔ میرا ایک دائرہ اختیار ہے نا جی، کہ میں آپ کے سامنے خطبہ دیے، چاند حدیثیں بیان کیے، کوئی اخلاقی مسئلے بیان کیے ہیں، تھوڑا سا آپ کو خوش کیا ہے جی، یہ میرا اختیار ہے۔ اب میں یہاں پر ایک فتویٰ شروع، میں اختیار میں نہیں ہوں، میں مجتہد نہیں ہوں کہ میں کہہ دوں کہ جو ہے اس طرح پاؤں رکھ کر کے بیٹھنا جو ہے وہ واجب ہے یا حرام ہے یا مستحب ہے، اپنی طرف سے یہ میرے لیے بھی سوٹ نہیں کرتا اور آپ کے لیے بھی سوٹ نہیں کرتا، آپ کے لیے سوٹ نہیں کرتا کہ مجھ سے آپ فتویٰ لیں۔ ایک آدمی کے پاس چھوٹی گاڑی کا لائسنس ہے نا، چھوٹی گاڑی کا لائسنس مختلف قسمیں ہوتی ہیں نا جی، تو اس کو چاہیے بڑی گاڑی نہ چلائے، وہ اپنے آپ کو بھی تباہ کرے گا، گاڑی کو بھی تباہ کرے گا، روڈ پہ بھی مسئلہ پیدا کرے گا اور دوسرے انسانوں کے لیے مسائل پیدا کرے گا۔ اور مجتہد مسئلے کا بھی یہی سلسلہ ہے، جو لائسنس ہے آپ کے پاس نا وہی چلائیں، اس سے بڑی گاڑی جو ہے وہ چلانے کی کوشش نہ کرے، خود بھی نقصان اٹھائیں گے، دوسروں کو بھی نقصان دیں۔ بسم اللہ الرحمن